ہمارے ملک میں کئی طرح کے نصاب جو ہیں وہ اس وقت رائج ہیں. تو ایک مطالبہ بڑی مدت سے یہ ہو رہا ہے کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں جو ملٹی نیشنل چین ہے تعلیمی وہ بھی پاکستان کے جو پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ جو دینی مدارس ہیں، اس طرح یعنی مختلف ذرائع تعلیم جو ہیں، نصاب تعلیم جو ہے وہ رائج ہیں. کوئی ایک نصاب تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا، اور ان ساری چیزوں کو کس طرح یعنی کسی ایک نصاب کے اوپر لے کے چلا جا سکتا ہے؟ جہاں تک نصاب و نظام تعلیم کا تعلق ہے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے پاکستان کی جو پہلی تعلیمی قومی کانفرنس تھی اس میں یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ ہمارا نظام تعلیم ریاست اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان کا نظام تعلیم ایسا ہو جو ہماری تہذیب و ثقافت اور ہماری مذہبی اقدار و روایات کا ترجمان ہو اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ آگے چل کر اس تعلیم کے ساتھ پوری اقوام عالم میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں اور ترقی کی بنیادیں مستحکم بنیاد فراہم کر سکیں. لیکن افسوس کہ جو کچھ باقی اداروں کے ساتھ ہوا وہی کچھ نظام تعلیم کے ساتھ بھی ہوا، اور ہماری حکومتوں نے اس سے مجرمانہ غفلت اور چشم پوشی برتی، بجائے اس کے کہ بانیان پاکستان کی امنگوں، ان کے افکار، قائد اور علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ہمارا نظام تعلیم ترتیب پاتا اور پورے ملک میں ایک یکساں نصاب اور نظام ہم تشکیل دیتے. ہم نے پوری قوم کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ مدارس کا نظام اور ہے، دیہات کا نظام اور ہے. نیم جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ کوئی اور نصاب اور معیار ہے، جو شہری علاقے ہیں وہاں کوئی اور معیار ہے. اس کے بعد جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بین الاقوامی جو چینز ہیں، سٹی ہے، بیکن ہے، فرابل ہے، یعنی جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ اسی قسم کی تعلیم اپنے بچوں کے لیے خرید سکتا ہے. تو ہمارے ملک کی چونکہ 80% سے زیادہ آبادی تو بالکل غربت کا شکار ہے، اور 60% لوگ ہمارے ہاں خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں. تو ان کے پاس تو پیسے ہیں نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کہیں سے سستی تعلیم بھی دستیاب کر سکیں. تو اب مجھے بتائیے کہ ریاست کی ذمہ داری کہاں ہے؟ تو ہم ایک خاص طبقے کو، ہماری ریاست اور ریاست کے وسائل پہ قابض ایک جو اقلیت ہے، وہ حرام کی کمائی سے، ناجائز وسائل سے حاصل کی دولت سے وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم، اس قسم کی تعلیم وہ دلانے پہ قادر ہے جو ہمارے انگریز آقاؤں کی جگہ لے سکیں اور اس ملک کے کروڑوں غریب عوام پر حکومت کر سکیں. اور باقی جتنے بھی متوسط طبقے کے لوگ ہوں یا غریب عوام ہوں، ان پر ہم نے تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے ہوئے ہیں. نہ معیاری درسگاہیں ہم نے بنائی ہیں، نہ ہم نے یکساں نظام تعلیم ہم نے قوم کو دیا ہے، اور زبان کے نام پہ ہم نے ایک طبقاتی نظام ہم نے پورے ملک میں رائج کیا ہوا ہے، جس کے نتائج ہمیں طبقاتی منافرت کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں اور غربت و پسماندگی کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں.